بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط قامت کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت و قوت کے بل پہ یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے گزرے جن کی حکومت عظیم جاہ و جلال والی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں بادشاہ بھائی تھے اور دونوں نے اپنے زمانے میں بے شمار لشکر اور خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے تمام قبائلی سرداروں اور بادشاہوں کو اپنا فرما بردار بنا لیا اور اس طرح پورا جنوبی عرب اس کے پیروکاروں میں شامل ہو گیا۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے ماننے والوں میں شامل ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء نے اسے بہت سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر اس نے کہا میرے پاس دولت و حکومت سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں اور اب میں کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے زحاق کو، جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، یہ کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ زحاق نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے ساتھ ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی کہ پانی کے قریب پہنچ گئیں۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو پھر اس نے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے دیواریں تعمیر کروائی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 80 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کے اطراف میں 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 100 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئیں۔ پھر محل میں تالاب اور فوارے بنائے گئے۔ ان محل کی دیواروں اور فرش پر یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجاوٹ کی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ یاقوت جواہرات کے پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد بھر دیا گیا۔ روایتوں کے مطابق اس جنت کے بنانے کے لیے 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغی ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ انتہائی فخر سے اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر مال و دولت نچھاور کرنے لگے۔ شداد نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کے دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا پایا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اجنبی شخص نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اجنبی شخص نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھے یہ حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے ہی اتر آؤں۔ جواب ملا مجھے اس کی بھی اجازت نہیں۔
لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری۔ اسی وقت تمام شہر اپنے عالی شان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین میں غرق ہو گیا اور اس کا نام نشاں باقی نہ رہا۔ علماء اور مفسرین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیوار کی ہے۔